محتاجی چھوڑو ہمت پکڑو، ملتان کی دو باہمت خواتین نے موٹر سائیکل پر پولیو کے قطرے پلانے کا عظیم مشن شروع کر دیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسے ہیں؟ الحمدللہ بتا۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ موٹر سائیکلوں پہ گھر گھر جا کے پولیو مہم آپ نے شروع کی ہوئی ہے، کیسے خیال آیا؟ بیٹا یہ میں بطور لیڈی ہیلتھ ورکر محکمہ ہیلتھ میں پچھلے 28 سال سے کام کر رہی ہوں، تو یہ ہماری جاب کا حصہ ہے پولیو ورک کرنا، اور پچھلے 28 سال سے ہی ہم لوگ یہ متواتر یہی کام کر رہے ہیں ملک کو پولیو سے فری کرنے کے لیے۔ تو موٹر سائیکلوں پہ آپ جا رہی ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دور دراز کے علاقوں میں جاتی ہیں، اور اکثر جو علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پسماندہ ہوتے ہیں، تو ان علاقوں میں جا کے اپنی مہم کو برقرار رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کوئی کہہ لیں کہ سٹارٹ میں تو مشکل تھا، لیکن اب ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے، تو میں نہیں سمجھتی اگر ہم مشکلوں کو دیکھیں بیٹا تو پھر جو ہمارا ورک ہے نا وہ پھر بہت متاثر ہوگا، اور مشکلات سے ڈرنا تو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیو ورکرز ہوتی ہیں، خاص طور پر فیمیل، وہ پیدل ہی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں بائک پہ آتے ہوئے تو اس وقت ان کا کیسا رسپانس ہوتا ملا جلا ہی کہہ لیں، ہے؟ کہیں اچھا رسپانس ملتا ہے، کہیں پہ آپ کو ہیٹر بھی مل جاتے ہیں، کہیں پہ شوٹر لوگ بھی جیسے آوارہ قسم کے، لیکن یہ ہمارے ورک پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں۔ جب آپ فرسٹ ٹائم آپ بائک پہ گئی تھی تو اس وقت کیا رسپانس تھا آپ کے کولیگز کا جو آپ کے ساتھ اور بھی ہوتے تھے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس تھا، اور ہمیں مطلب دیکھ کے کافی بچیوں نے بائک رمشا سے سیکھی ہے، ویسے بھی مطلب ڈرائیونگ اسکول سے بھی سیکھی، اب کافی لوگ بائک پہ ورک کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے پسماندہ علاقے جہاں پہ پولیو کی قطرے نہیں پلائے جاتے، تو اس وقت آپ ان لوگوں کو کیسے کنونس کرتی ہیں؟ اس وقت ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہم خود جو ہے نا ان کو مطلب سمجھا لیں، یا وہاں کا کوئی جیسے مقامی لوگ بعض سرفراز جو ہوتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو پیار سے سمجھائیں، اگر خدا نخواستہ تب بھی یہ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنے محکمے کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ فلاں گھر ریفیوزل ہے، تو پھر باقاعدہ ٹیم آتی ہے، اس ٹیم میں مطلب پولیس لے لیں، محکمہ ہیلتھ کے بڑے آفیسر لے لیں جیسے سی او صاحب ہو گئے، اور باقی بھی مہذب جتنے یعنی لوگ ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قائل کر لیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے قانون بن چکا ہے، جو لوگ انکاری ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ رمشا بھی موجود ہیں، تو یہ آپ کی بیٹی ہیں یا پھر یہ کس طرح آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی اور آپ کے ساتھ کام کرے؟ ہاں جی، یہ سمجھ لیں بیٹی ہی ہے میری، بہت اچھی بچی ہے یہ۔ پولیو کیمپین کے دوران نا یہ اپنی کچھ مطلب کزنس تھیں، فرینڈس تھیں، ان کو ڈراپ کرنے آیا کرتی تھی جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے پولیو کیمپین کے دوران نا ہماری ایوننگ مارننگ ایک مطلب میٹنگ کا جو ہے نا وہ انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ویکسین وغیرہ فراہم کی جائے، تو ادھر پھر میں نے انہیں دیکھا، پھر میں ان کے گھر گئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تب سے یہ میرے 3 سال ہو گئے میرے ساتھ۔ یہ ہمارے ساتھ رمشا بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میم بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ بائک چلا رہی ہیں؟ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں بائک چلاتے ہوئے۔ 8 سال ہو گئے۔ ہاں جی، تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ اپنی مہم پہ نکلی ہوں اور کبھی بائک خراب ہو گئی؟ کافی دفعہ ہوئے ہیں خراب، لیکن مدد کر دیتے ہیں، ہیلپ کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، تو خراب ہوتی ہے وہ ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے بائک چلانا سیکھی کتنی مشکل پیش آئی، کبھی ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوئے آپ؟ نہیں، مجھے شوق تھا سیکھنے کا اور کچھ مجبوری بھی تھی، ابو نے سکھائی ہے مجھے بائک، تو آسانی سے میں سیکھ گئی تھی، مجھے شوق تھا نا اسی لیے میں آسانی سے سیکھ گئی تھی۔ بہت ہی یہ ٹیلنٹڈ ہیں، سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہے، اسی کے ساتھ ہی بہت ہی اچھے سانگس بھی گاتی ہیں، تو ان سے کچھ سانگس بھی سنتے ہیں اور کچھ سوالات اور بھی کرتے ہیں۔ اچھا رمشا، یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری 18 سال ایج ہے، 18 سال ہے، اور ایجوکیشن کیا ہے؟ میٹرک کی ہوئی ہے اور آگے اب ایڈمیشن لینا ہے ابھی۔ فیوچرز کے کیا پلانس ہیں؟ ابھی تک تو سوچا نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سنگنگ بہت اچھی کر لیتی ہیں، تو کوئی آپ سانگ سنانا چاہیں گے؟ ہاں جی، سنا سکتی ہوں۔ سنائیے گا۔ محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے،
सब से छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी से पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, हंजू मेरे आदादी कहाड़ी कहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों ने लैंदे ने, खेड मुकदरा दिए लुक लुक रोंदे ने, तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं, तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं, मैं भी रूदर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को सवार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तो सवार दे। बहुत खूब, बहुत ही आला माशाल्लाह से। आपने ये स्किल्स कहाँ से कैसे सीखी? मैंने तो जब से गाना शुरू किया है ना, तो मुझे अब पता चला है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा कहीं परफॉर्म भी आप करती हैं, सिंगिंग वगैरह? नहीं, तो इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट को शो करने का, तो कैसे देखती हैं आप? अपने टैलेंट को आगे लेके जाएंगी, शो करेंगी? जी ज़रूर। एट द एंड आप कोई पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप हिम्मत करें तो उसमें एक तो आपका वक़ार में भी इज़ाफ़ा होगा, और उसके अलावा आपके घर में एक अच्छी अर्निंग आएगी, जिससे आपके हालात भी बेहतर होंगे। मैंने इस छोटी-सी जॉब से जो है ना, मतलब सेविंग्स करके माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं। एक का फाइनल ईयर है और एक की डिग्री माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी जॉब ना होती, मैं वर्क ना करती, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक बंदा आपको पता है बमुश्किल घर ही चला सकता है। तो मेरा तो तमाम ख़वातीन को यही पैगाम है कि आप लोग बिला झिझक बाहर निकलें और काम को काम समझ के करें। कभी इस चीज़ से ना झिझकें कि आप ख़वातीन हैं। अगर हम लोग डरे बिना बाहर निकल आएँगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी में ये जुर्रत होगी कि वो कोई रुकावट पैदा कर सके या कोई भी परेशानी। मैम, जैसे कि आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो रमशा के बारे में भी आपने कुछ सोचा है? क्योंकि वो तो आपके साथ एज अ वॉलंटियर चल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मेरी हुकूमत वक़्त से ये दरख्वास्त है कि रमशा जैसी जितनी भी बच्ची हैं, एक तो उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा इन बच्चियों को पहले भी वज़ीर आला पंजाब ने एक प्लान तरतीब दिया हुआ है बच्चियों को बाइक देने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ख़ुसूसन ये जो देही इलाकों की बच्चियाँ हैं, इनको बाइक प्रोवाइड की जाए ताकि ये अपना काम आसानी से कर सकें, हमारे लिए भी आसानियाँ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान की बाहिम्मत 2 ख़वातीन मौजूद थी जो कि मोटरसाइकिल पर लोगों के घर घर जाके पोलियो मुहिम को बरकरार रखती हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।